السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قرآن کے موتی، پرلز آف قرآن۔ آج ہم اس میں سے کریں گے پارہ نمبر 27، قال فما خطبکم۔ تزکیہ سیریز میں سے ہم اس کو دیکھیں گے اسراف کے موضوع پہ۔ تو پارے کا موضوع ہے اسراف، اور اسراف کیا ہے؟ حد سے بڑھا ہوا خرچ۔ کوئی بھی کام جس کے اوپر خرچ کرنے کی اجازت ہے، جس کا بعض اوقات حکم بھی ہے، بعض دفعہ وہ عبادت بھی ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زائد خرچ کر دینا۔ مثال دے دیتی ہوں کہ کھانے میں نمک ضروری ہے، فرض تو نہیں لیکن ضروری ہے۔ اب کھانے میں 1 چمچ نمک ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر پھر بھی ٹھیک ہے، تھوڑا سا کم پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 1 کی جگہ 6 چمچ ڈال دیں تو یہ اسراف ہے۔ زندگی میں جب کوئی مقصد نہیں ہوتا تو لوگ اپنی ذات پہ خرچ کرنے میں بالکل یہی کرتے ہیں جو کبھی کبھی ہم نمک کو ایکسٹرا ڈال کر، یا نمک کی جگہ چینی کی جگہ نمک ڈال دیں۔ زندگی کا توازن بیلنسڈ میں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کا حسن جو ہے نا وہ بیلنس میں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آپ کو مجھے کیا ٹائٹل ملا؟ ہم امت وسط ہیں، اور وسط مڈل، بیلنسڈ، بھی اوپر کناروں پہ نہیں، یعنی اسلام میں ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز میں ایکسٹریم جب آ جاتا ہے تو پھر ہم حقیقت میں اب اس کا اصل حسن کھو دیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ آج عموماً دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں فرائض جہاں خرچ کرنے پہ شدید حکم ہے، ہم اس کو بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ مال نہیں ہے، اور مال کدھر گیا؟ وہ اسراف کی نظر ہو گیا۔ تو ہم ایک ایک کر کے اپنے اندر سے وہ چیزیں چنتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے قاعدگی بھی ہے، اور پھر ہم پریشان بھی ہیں۔ آج کا مرد کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ بیوی بچوں کی ضروریات حدوں سے اوپر چلی گئیں۔ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ زاریات کی آیت 31 سے۔ ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت لوط ان انبیاء میں سے تھے کہ جن کی بات کسی نے نہ مانی سوائے ان کی بیٹیوں کے، اور قیامت کے دن ایسے نبی آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہوگی، اور حضرت لوط وہ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک مرد نہیں ہوگا۔ تو کیا حضرت لوط کا اجر ضائع ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نیت کیا تھی، خواہش کیا تھی، لیکن جب کوئی قوم اسراف کا شکار ہو جائے اپنے جنسی جذبے کی تسکین کو برا کرنے کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں صرف ایک ہی گھر والے اس پر ایمان لائے۔ نفسانی خواہشات انسان کو دیوانہ کر دیتی ہیں۔ بہت سارے لوگ نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے اور اس میں اوپر یا نیچے ہو جاتے ہیں۔ آیت 34 کی روشنی میں ہم اسراف پر بات کریں گے کہ اسراف جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یا ہم سنتے ہیں یا بولتے ہیں، تو فوراً توجہ جاتی ہے پیسے کی طرف، بے جا خرچ کرنا، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو اس کی تمہید میں بتایا۔ لیکن لکھیے کہ اسراف صرف پیسے سے نہیں ہے، روپے سے متعلق نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ خاص طور پہ یہاں قوم کی ہلاکت کے موقع پر دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو صرف روپے پیسے کے کم یا زیادہ کرنے پر ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مسرفین کہتے ہیں۔ تو یقیناً پھر ان کا اسراف نفسیاتی یا نفسانی خواہش کا اسراف تھا۔ قرآن پاک میں اس سے ملتے جلتے الفاظ دیکھیں تو غلوف اور تکذیب ہیں۔ آپ اس کو انتہا پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کا انتہا پر بڑھا ہوا رویہ۔ کوئی چیز جب اپنے اصل پر باقی نہ رہے بلکہ دوسری طرف چل پڑے۔ آپ کے گھر کی حد ہے، آپ اپنے گھر کی حد سے نکل کر صرف 1 اینٹ ہمسائے کی جگہ پہ سے لے لیں، اسراف ہوگا، آپ مصرف ہوں گے۔ یہی طرز عمل زندگی میں آتا ہے، یہی رویوں میں آتا ہے، کھانے پینے میں بھی یہی ہے۔
اور بولنے چالنے میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ کسی کام کا فائدہ مند ہونا حد سے بڑھ کر نقصان دہ حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز سی سو کی طرح ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اصل بگاڑ سے نکل جاتی، یعنی اصل سے نکل کر بگاڑ پہ آ جاتی ہے۔ اور اس کا تعلق آپ اپنی زندگی کے ہر اینگل میں دیکھیں گے۔ تناسب کا بدل جانا، ریشو اینڈ پرپورشن کا بدل جانا۔ اللہ کے بتائے ہوئے تناسب کے مطابق رہیں گے تو خیر ہوگی۔ عورت اور مرد کی اللہ نے حدیں رکھ دی۔ جب عورت مرد بننے لگے گی تو وہ عورت بھی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح سے زندگی کو اگر آپ خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ کھانا کھانے کا طریقہ تک اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ پیٹ میں تھوڑی جگہ رکھ کر کھاؤ، 3 حصے کر لو، اتنا حصہ پانی کا، اتنا کھانے کا، اتنا پانی کا، بس صحت مند رہیں گے۔ پھر رشتوں کی تمیز، کون سا رشتہ کتنا اہم ہے، کس کو کتنی تمہاری ضرورت ہے، تم کو اس کی کتنی ضرورت ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو لینے دینے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ 19-20 کا فرق تطفیف بن جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یعنی اللہ کہتے ہیں ڈنڈی مارنے والوں پر ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں امن اور چین دیتا ہے جب ہم اس کے طریقوں پہ چلتے ہیں، خیر ہوتی ہے، زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ باپ کا کردار گھر میں باپ والا ہوتا ہے، ماں کا ماں والا۔ پیرنٹس اینڈ کڈس یا سبلنگس ٹو سبلنگ میں جو ریلیشنز ہیں بیلنس پہ ہوگا تو خوبصورتی ہے، اور ادھر سے ادھر ہوگا تو یہ اسراف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسراف کا تعلق ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو سے ہے۔ تو لائف سٹائل اکارڈنگ ٹو پروفٹ، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ زندگی گزارنا یہ خوبصورت ہے۔ سونے کا وقت، کھانے کا وقت، جاگنے کا وقت، کیسے سو، اور آپ سوتے ہی جا رہے ہیں، سوتے ہی جا رہے ہیں، اسراف ہے۔ کھاتے ہی جا رہے ہیں، کھاتے ہی جا رہے ہیں، اسراف ہے۔ رات ہو گئی، وجعلنا نومکم سباتا، اب سو جاؤ نا، سورج بھی چلا گیا، چڑیا بھی سو گئی، طوطا بھی سو گیا، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، کبھی کھیل کبھی تماشے، یہ اسراف ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بہت پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا انسان تو سانس بھی نہیں لیا جاتا، تو یہ آپ نے معدے پہ بھی اور پھیپھڑوں پہ بھی ظلم کیا۔ نماز کو دیکھ لیجئے، جس طرح اسلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اس طرح بولنے کا بھی سکھا دیا۔ اگر ہم بولنے کے طریقوں میں اسراف کو دیکھیں اس بارے کی روشنی میں تو آواز کیا ہے؟ آواز میں اسراف کیا ہوگا کہ اس آواز کو اللہ کی بات کے سوا شیطانی باتوں میں صرف کیا جائے۔ سورۃ لقمان میں، سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، اور اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی۔ اب یہ اسراف ہے نا، گدھا تو گدھا ہے، انسان جب چیخ چیخ کے بولتا ہے تو وہ اسراف کر رہا ہوتا ہے۔ چیخنا، چلانا کہ معصوم بچے بھی سہم جائیں۔ بعض دفعہ باپ بہت غصے والے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے سہمے پھرتے ہیں، بیوی بعض دفعہ دبی دبی پھرتی ہے۔ پھر بہت اونچا بولنا یا بہت آہستہ بولنا، یہ آواز کا اسراف ہے۔ بولنے میں جذبات کی شرینی بھی ہونی چاہیے، کبھی اتار اور چڑھاؤ ہو، کبھی مد و جزر ہو، یا پھر اتنا بولنا کہ دوسرے کو موقع ہی نہ دینا، باتونی ہونا، سرسرا، بینگ ٹاکیٹو، یہ بھی اسراف ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں تو پھر نہ ہر وقت بولیں اور نہ بہت بولیں، اچھا بولیں۔ پھر اس طرح دعا مانگنے کو دیکھ لیجئے۔ دعائیں مانگنے میں اسراف کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے وہ مانگ لینا یا ان باتوں کی ضد لگا دینا جو آپ کی اوقات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا بڑے خشوع اور خضوع سے دعا مانگ رہا تھا، اور بڑا ہی مبالغہ تھا کہ اللہ جنت کے بالکل بیچ میں وہ دائیں طرف مجھے سفید موتی کا محل دینا۔ کہا بیٹا آپ نے زیادہ ہی کچھ کہہ دیا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے جنت دے اور جہنم سے بچا لے؟ آپ نے فرمایا کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، یعنی اسراف کریں گے۔
تو آج تو ہماری دعاؤں میں پورے پورے قصے ہوتے ہیں، کبھی اشعار ہیں، کبھی گنگنانے کا انداز ہے۔ سیدھی سادی دل کی دھڑکنوں سے نکلی بھی دعا مانگیے، وہ آپ کی دعا زیادہ اچھی جائے گی اوپر، نہ کہ آپ کی سجی سجائی دعائیں۔ اسی طرح اسراف کی ایک قسم باڈی لینگویج بھی ہے، جسمانی حرکتوں میں اسراف کنٹرول کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ ہاتھ بہت استعمال کیے جاتے ہیں، آنکھوں کو گھمایا جاتا ہے، بات بتاتے ہوئے ایسے جملے بولتے ہیں کہ ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلاً 1000 دفعہ کہا ہے، کیا واقعی کہا ہوتا ہے 1000 دفعہ؟ 100 بار کہا، 36 بار کہا، تم تو بالکل نہیں کرو گے، تم نے تو آج تک کوئی اچھا نہیں کیا۔ تو یہ مصرفین کے بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ پھر اس طرح کسی کی تعریف میں مبالغہ، اتنا مبالغہ کہ زمین و آسمان کے غلابے ملا دینا۔ معتدل بات کیجئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص کسی کی منہ پہ تعریف کر رہا ہے اور بڑھا چڑھا کر کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ کون چھری سے ہلاک کرنے کے برابر کہا گیا کسی کی ایسی تعریف، کیونکہ اس کے بعد انسان پھر چوڑا ہو جاتا ہے نا کہ میں تو بہت ہی بڑی چیز ہوں، اس کا اندر کہ یہ میرے میں کوئی خاص ہی خوبی ہے جو یہ اگلا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیات آتی ہیں نا، تو پھر انسان واقعی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر پاتا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ تم نے تو اس کی کمر توڑ دی۔ پھر اس طرح ایک اسراف ہے جذبات کا، جذبات کے اظہار کا اسراف، بینگ ایموشنل، جذباتی ہونا۔ دیکھیے جذبات بہت پیارے ہیں، جذبات میں تو اللہ نے زندگی رکھی ہوئی ہے نا، جذبات نہ ہو تو ایک بچہ دنیا میں کیسے آئے؟ لیکن جذباتی ہونا بہت خطرناک ہے۔ ڈرامائی انداز، ایسے کر دینا کہ پتہ نہیں ہر وقت کوئی سنسنی خیز فلم چل رہی ہے، ہاں ہارر مووی چل رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے پانی کے استعمال میں اسراف ہے۔ آپ نے تو وضو میں بھی کہا کہ ایک خاص حد تک پانی استعمال کیا جائے، چاہے کسی دریا سے وضو کر رہے ہو۔ پھر فون کا اسراف، خوب باتیں کرنا، بہت کرنا۔ پھر کچن میں کام کرتے ہوئے اسراف ہے، دھنیا آدھا ڈالا کھانے میں اور آدھا سنک میں چلا گیا، کچھ ڈنڈیاں کاٹ کے آپ نے پہلے پھینک دی۔ چاول دھو رہے سنک میں چلے گئے، یہ اسراف نہیں ہے؟ کہاں سے وہ چاول کا دانہ چلا، کتنی محنت ہوئی، کتنا کسان سے لے کر دکاندار تک کتنی محنت ہوئی، اور آپ کے شوہر کی حلال کی کمائی تھی۔ ہر روز بھی اگر آپ 1 چمچ چاولوں کی گرا رہے ہیں تو 30 چمچ آپ نے گرا دیے پورے مہینے میں، تو یہ اسراف ہے۔ پھر اسی طرح سے کھانا ضائع کرنا، ٹریش کرنا، یعنی یاد رکھیے کہ اچھا کھانا کھانا یا اچھے کپڑے پہننا اسراف نہیں ہے، لیکن چیزوں کو ضائع کرنا اسراف ہے۔ پھر اسی طرح سے جو معروف اسراف ہے، جس کو ہم روپے پیسے کا اسراف کہتے ہیں، تو یہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ پیسے خرچ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے ضروریات پر خرچ کرنا اور دوسرا ہے خواہشات پر خرچ کرنا۔ دونوں کی اجازت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیڈز پوری کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے اور وانٹس کی بھی۔ یہاں دین کو کچھ لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا کہ لوگ بیچارے گلٹ میں چلے گئے، پھر انہوں نے وہ اسراف تو نہیں چھوڑا، یا وہ کہہ لیجئے کہ خرچ کرنا تو نہیں چھوڑا، لیکن دین چھوڑ دیا۔ تو پیسہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے، ہاں بلا ضرورت زائدہ ضرورت کرنا اور پیسے کو ضائع کر دینا، یہ 3 چیزیں پیسے کے اسراف میں ہیں۔ کم میں گزارا ہو سکتا تھا لیکن آپ نے زائد لے لیا، ضرورت سے زائد لیتے لیتے آپ کا گھر کباڑیے کی دکان بن گیا۔ وہ اپنے سٹورز میں سیلیں لگا کر صفائی کر لیتے ہیں اور آپ کے گھر میں تھیلوں کے تھیلے بھر جاتے ہیں، خود بھی نہیں دیکھتے آ کر، کئی دن تک پتہ ہی نہیں ہوتا لیا کیا تھا، بس لے لو کام آئے گا، پھر اگلی دفعہ گئے تو کوئی نئی چیز لے لی، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح دوسرا خرچہ خواہشات کا ہوتا ہے۔ بعض نے خواہشات پر اتنی پابندی لگائی، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایکسٹرا لے ہی نہیں سکتے، 2 ہے تو تیسرا بستر بھی جائز نہیں، اور بس جو لینا لے لو، خوبصورتی کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسلام خواہشات کو پورا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے کہ من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ پھر سوال اٹھتا ہے کیا ہم ڈائمنڈ پہن سکتے ہیں، سونا پہن سکتے ہیں، پرلز پہن سکتے ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حلال کمائی سے ہے اور آپ نے اس پر زکوٰۃ دے دی۔ اسراف کیا ہوگا؟ کمائی غلط ہے۔ دوسری بات ہے پہن تو لیا، زکوٰۃ نہیں دی۔
آپ 5,000 کا جوڑا پہن لیں، 10 کا پہن لیں، 20 کا بھی پہن لیں، حرج نہیں۔ اسراف کیا ہے؟ نمبر 1 جوڑا پہن کر خود کو بڑا سمجھنا، شو آف کے لیے پہننا، دکھاوا جلانے کے لیے پہننا، دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے پہننا، اور پھر ان کو دکھانا جن کو نہیں دکھانا چاہیے۔ عورتیں تو عورتوں کے کپڑے دیکھ کر خوش تھوڑی ہوتی ہیں، ان کو تو ایک دم غم لگ جاتا ہے کہ میرے سے اچھا ہو گیا، لیکن دوسرے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یاد رکھیے، مومن کی خوشیاں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ خوب اچھا پہنے، خوب اچھا اوڑھیں، کوئی بری بات نہیں، ہاں حساب کے لیے تیار ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ حساب کے بعد عذاب بھی ہو، حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایسی ہے کہ اگر آپ نے 25 کلو کا وزن جمع کر لیا تو ایئر لائن تو آپ کو چیک کرے گی نا۔ 20 کلو کی اجازت ہے، 5 کے یا تو ایکسٹرا پیسے دیجیے یا اس کو نکال دیں۔ تو لوگ حساب اور عذاب کے موضوع کو بھی بعض دفعہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ فطری زندگی گزاریے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، نہ کہ ان کے لیے آپ بہت ہی بورنگ اور روکھے سوکھے رہے اور باہر والے 4 لوگ کیا جمع ہو گئے، آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈریس کی فکر پڑ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے، آپ مہنگا کھانا کھا سکتے ہیں لیکن ضائع نہیں کر سکتے۔ خود اچھا کھاتے ہیں تو ملازموں کو بھی کھلائیے، دوسروں کو ساتھ ملا لیں۔ کھانے کا اسراف کیا ہے؟ حلال اور حرام کا فرق نہیں رکھا، بس کھانے کی ہی فکر پڑی رہی، ہر وقت دھیان کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے میں رہا۔ پھر دعوتوں میں دکھاوا ہو، 8-10 ڈشز بنائیں، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پلیٹ میں چھوڑ دینا۔ جرمنی میں ایک شخص ہوٹل میں کھانا آرڈر کرتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے اور پھر بہت سارا کھانا چھوڑ کر تو بل دے کر اٹھ گیا۔ بہرے نے وہ سارا کھانا اکٹھا کر کے ٹریش کرنے لگا وہ تو ایک عورت اٹھی اپنی جگہ سے جو جرمن تھی، تو اس شخص کے پاس آپ کے اپنی زبان میں کہنے لگی کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے کہ تمہیں یہ کھانا ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم نے یہ کھانا کیوں ضائع کیا؟ یہ شخص ذرا ساتھ زچ ہوا، کہنے گا تمہیں کیا لگے، I have paid for that۔ اس نے کہا پیٹ کی بات نہیں ہے، تم نے میرے ملک کا ریسورس ضائع کیا۔ کتنے بھوکے ہیں جن کو یہ کھانا مل سکتا تھا جو تمہاری وجہ سے ٹریش ہو گیا، تو یہ ایک جرم ہے۔ مل سکتا تھا جو تمہاری وجہ سے ٹریش ہو گیا، تو یہ ایک جرم ہے۔ اللہ کرے ہم بھی ایسی باشعور قوم بن جائیں اور شادیوں میں ہمارے کھانوں کے بچے ہوئے ڈھیر ٹریش میں نہ جائیں اور جانور نہ کھائیں۔ بعض دفعہ غریبوں کو دیا جا سکتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ اب آدھی رات کو کون دے اور کدھر جائے، اس پہ تو مزید خرچہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں مہذب قوموں کی ہیں کہ وہ اتنا نکالتے ہیں جتنا کھائیں، تھوڑا نکالا پھر ڈال لیا، پھر کھا لیا پھر نکال لیا، پورا پہاڑ بنا کر نیچے پلاؤ کی زمین اور اوپر ہڈیوں کے پہاڑ اور پھر سلاد کا سبزہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آکورڈ لگتا ہے، انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ کھانا برتن میں رکھا رہے گا تو بعض جگہ سے تو یہ تک لگتا ہے کہ برتن بد دعا دیتا ہے کیونکہ شیطان کھاتا ہے اس کھانے کو۔ پھر آپ دیکھیے قدرتی ذرائع میں اسراف، پانی کا اسراف، نہانے میں، بجلی کا استعمال، اللہ اکبر، ایک بلب جلتا ہے جہاں ایک بٹن پہ آپ صرف ایک بٹن دبائیں تو 8-10 لائٹس چلتی ہیں، اور وہ بھی پھر ہمارے کامن یوز کی جگہوں میں، مسجدوں میں، اداروں میں۔ پھر ہم کیسے کہیں کہ ہم ایک غریب قوم ہے؟ پھر ہمارے ملک کی حالت کیسے بدلے گی؟ اپنے گھر کی فالتو لائٹس کو بند کر دیجئے، خود سے پوچھئے میں کیوں ضائع کرتی ہوں یہ بجلی؟ ہاں۔ پھر ایک سب سے بڑا اسراف گناہوں کا، الذین اسرفوا علی انفسہم، سورۃ زمر میں آخری آیتیں اس کی۔ اس پر بھی اللہ نے امید دلائی ہے کہ گناہوں کا بھی بوجھ لاد لیا ہے، میں وہ بھی معاف کر دوں گا، کیونکہ ہر گناہ انسان کے نفس پر اسراف ہے، بوجھ ہے۔ اللہ بندے کو توفیق دے، بندہ خود کو بدلے، اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھائے گا۔ کبھی بھی اپنے آپ کو زندگی میں پیچھے نہ لے کر جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے اتنی آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی۔ اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنائیں، میں وقت کا صحیح استعمال کرتی ہوں؟ کیا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر صرف چینلز بدلنے میں میرا وقت تو نہیں چلا جاتا؟ ایک دن میں ٹیلی فون کالز کتنی لمبی کرتی ہوں؟ بازار جا کر کتنے گھنٹوں ضائع کر دیتی ہوں؟ کیا میں جذبات کے اسراف میں لوگوں کے ساتھ کبھی بہت غصہ، کبھی بہت سختی، کبھی بہت نرمی تو نہیں کرتی؟ جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز پیش آتے ہیں، یعنی غیر متوقع صورت ہوتی ہے، تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کبھی اچانک یا خوشی غم مجھے مل جائے تو کیا میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی ہوں؟
کہیں مجھے غم کو پالنے کی عادت تو نہیں ہے؟ بعض لوگ تو بلی کی طرح غم بھی پالتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتا ہے اور وہ کہ دکھی لگتے ہیں۔ پھر کیا میں آواز کا اسراف تو نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے بچوں پر تو نہیں چیختی؟ کیا میں اپنی بیوی پر تو نہیں چیختا؟ کیا میں اپنے شوہر کے آگے تو غصہ نہیں کرتی؟ کیا گھر کے بزرگوں کے ساتھ تو میری بولنے کی آواز میں اور ٹون میں سختی تو نہیں ہے؟ کیا میں بہت زیادہ تو نہیں بولتی؟ کیا اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بچوں کو واضح تو نہیں دیتی رہتی؟ کیا میں اپنے بڑوں کے پاس جا کر بات کرتی ہوں؟ اس طرح کے 101 نکات بنا کر اپنے آپ کو دیکھیے، اس آئینے میں دیکھیے اور احساس بیدار کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احساس دے، آپ کے ضمیر پر یہ چبھن محسوس ہو کہ میں تو بہت جگہ زیادتی کرتی ہوں۔ پھر اگر کہیں بہتری دکھے تو الحمدللہ کہیے، شکر کیجیے۔ طریقہ کیا ہے کہ اپنا مہینے کا ایک ٹارگٹ بنائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ اس ایک مہینے میں میں نے کیا کام چھوڑنے ہیں جو پہلے کرتی تھی، ٹائم ویسٹرز تھے، ٹائم کلرز تھے، اس کو چینج کریں۔ پھر اپنی عادات پر کام کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں 2 جملے بہت ہیں، مثلاً وقت ہی نہیں ملتا، اور دوسرا ہائے میرے پاس کام بہت ہے، بہت کام ہے، بہت کام، تو بات مان لیجئے کہ یہ 2 جملے خبر دے رہے ہیں کہ آپ اسراف کرتی ہیں ٹائم میں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کام بھی کریں، پروڈکٹیو بھی ہوں اور آپ کے وقت نہ ہو، بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ زیادہ فارغ ہوتے ہیں جو پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ پلاننگ کیجئے، زندگی کی محدودیت کو پہچانیے، وقت کم ہے، زندگی تھوڑی ہے اور کام بہت ہے، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ نہ جانے کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن مل کے رہیے، اپنی عادات کو بدلنے میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں، اپنی سہیلیوں کو ساتھ لگائیں، ایک دوسرے کی گرومنگ کیجیے، ایک دوسرے کو روکیے ٹوکیے، کیونکہ ظاہر یہ ایک چھوٹا سا اسراف ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پورا طرز زندگی ہے، اور اللہ ایسی قوموں کو تباہ کر دیتا ہے جو اسراف کا شکار ہوتی ہیں۔ پھر آیت 35 میں مصرف کے مقابلے میں لفظ مومن آیا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اسراف ایک ایمان والے کی زندگی میں نہیں ہوتا؟ وہ اپنے آپ کو ہر جگہ چیک کرتا ہے، ناپ ناپ کے، تول تول کے جیتا ہے، اللہ کے حکموں کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت 38-39 میں فرعون کا اسراف دکھتا ہے، اور وہ کیا تکبر، تو لکھے تکبر بھی اسراف ہے۔ بندہ اپنی اوقات سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ عاجز رہے، اور بندہ اکڑتا ہے۔ انا ربکم الاعلی کہنا یہ اسراف تھا فرعون کا اپنے بارے میں۔ آج ہمارا نفس کہتا ہے میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ درمیان میں رہے انسان، نہ بہت جھکے نہ بہت اوپر چڑھے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قوم عاد کے اسراف کی بات ہے، بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، رہنے کے لیے نہیں، صرف یادگاریں قائم کرنے کے لیے، پھر فخر بھی کرتے۔ پھر آیت 56 میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا مقصد بتاتے ہیں۔ تو مومن کا تو ہر کام عبادت ہوتا ہے، کمانا، کھانا، پینا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، گھر کی صفائی کرنا، اصل بات یہ کہ نیتوں کو درست کر لیں۔ یہ آیت ہمیں زندگی کا بہت مناسب رویہ دکھاتی ہے۔ مصرف جو ہوتے ہیں نا وہ مقصد سے ہٹ کر دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر آیت 56 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیدا تو عبادت کے لیے کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لیکن لوگ مال اور رزق کا بہانہ کر کے بندگی سے ہٹتے ہیں۔ جہاں بھی زندگی میں اسراف آئے گا آپ کے اخراجات بڑھیں گے، پھر نتیجہ کیا، نہ آپ کے پاس وقت ہوگا، نہ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کے لیے خوشیاں ہوں گی۔ مشین بن کر انسان کام کرے گا، پہلے گھر میں ایک کام کرتا تھا، اب دونوں ہی کریں گے اور سارے ہی کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی تھی، وہ چیزیں تو موجود ہیں لیکن خوشیاں نہیں ہیں۔ پیس اینڈ پراسپیرٹی اکٹھی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں، اور زندگی بس ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑے گی کہ روبوٹ بن جائیں گے۔ تو ضروریات اور خواہشات کے فرق کو محسوس کیجئے۔ پھر سورۃ طور شروع ہوتی ہے، یہ ان صورتوں میں سے جو دل کو ہلا دیتی ہیں۔ اللہ نے کوہ طور کی قسم کھائی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا۔ پھر اس میں قیامت کے مناظر ہیں، اور سورت کے آخری آیات میں تسبیح کی بات ہے۔
اس سے آگے کی صورتوں میں ہم دیکھیں گے تسبیح کا کثرت سے ذکر ہوگا. ہمیں بھی عادت ڈالنی ہے، شعور کے ساتھ اللہ کی تسبیح کریں. ضروری نہیں کہ ہاتھ میں آپ نے تسبیح نما ایک چیز رکھی ہو، آپ تو اپنے دل کی دھڑکنوں سے تسبیح کا کام لیجئے، کیونکہ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے. ہاتھ کم ول تے دل رب ول، یہ سوچ آ جائے گی تو آپ کا کام کرنا بھی عبادت ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہوگا کہ بولیں گے بھی کم. آپ کا دھیان کبھی سبحان اللہ کی طرف، کبھی الحمدللہ کی طرف ہوگا. پھر اس سے سورۃ نجم شروع ہوتی ہے. کائنات کی چیزوں سے سبق لینا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. اللہ کے نبی کے معجزے اور قرآن، اس میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، کیسے سدرۃ المنتہا تک اب لے جائے گئے، اور پھر جبرائیل کے ساتھ جو مناظر تھے اللہ نے ان کو بیان کیا. آیت 19 سے اگلی آیات میں مشرکین کے اسراف کا ذکر ہے کہ ایک رب کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے تھے. آیت 23 سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل کے باپ دادا کی بات کے نام پہ پیروی کرتے جانا یہ بھی اسراف ہے. عقل سمجھ استعمال کیے بغیر من گھڑت اور سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ لینا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے بجائے لوگوں کے طریقوں پہ چل جانا یہ اسراف ہے. آیت 23 میں محاسبے کا نقطہ ہے کہ کیا میں اپنی خواہشوں کی مرید تو نہیں بنی. آیت 29 میں ایک ایسے مصرف کی بات ہے جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. حال یہ ہے کہ علم بھی حاصل کرتا ہے تو دنیا کے لیے. پھر آیت 33-34 میں ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر رک جاتا ہے. اللہ کے راستے میں مال دینے کی نیت کی پھر رک گیا. اللہ نہ کرے آپ اور میں اپنے نیکیوں کے ارادوں کو بدل دیں. کھانا پکائے اور آدھی ہنڈیا پکی آدھی نہیں، ضائع ہو جائے، کبھی نہیں کھائے گا کوئی. آپ نہاری بنا رہے ہیں اور ابھی اندر آٹا ہی ڈالا اور چولہا بند کر دیں. اسی طرح آدھی نیکیاں دھوری نیکیاں فائدہ نہیں دیتی. یہ وفاداری نہیں، یہ بے وفائی ہے. موت تک اپنے آپ کو اللہ کے رستوں میں کھپاتے رہیے. پھر آیت 37 میں ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کی وفاؤں کا تذکرہ ہے، کیسے وفادار تھے. زندگی میں ہر اللہ کے حکم پر لبیک کہا. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. آئیے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا میں اللہ سے وفادار ہوں؟ میں اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرتی ہوں؟ کیا دین صرف مجھے اس وقت تو اچھا نہیں لگتا جب میرے لیے آسان ہو، اور جب ذرا مشکل لگے تو میں اس کو چھوڑ دوں؟ پھر آئے 39 سے 41 تک انسانوں کی کوششوں کے بارے میں بات ہے کہ تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی. تو ہماری کوششوں کا رخ کیا ہے؟ اور ہماری خواہشات ہی کو تو پورا کرنے کی کوشش میں نہیں جی رہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں، صرف لائف سٹائل کو ہی بہتر سے بہترین کرنے میں تو نہیں لگے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوششوں کی بنیاد پہ پرکھے گا. بعض دفعہ ریزلٹس دنیا میں نہیں نکلتے، لیکن کوششیں اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں. حضرت نوح نے بہت کوششیں کی لیکن ریزلٹس اتنے نہیں تھے، تو کیا ان کا اجر ضائع ہو گیا؟ اچھی نیت اور اچھی کوشش ملا دیجئے آپ کی زندگی میں نہیں بھی تو آپ کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو خیر دے گا، لوگوں میں آپ کی نیک نامی ہوگی. اور اسی طرح سے پھر موت تک اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے رکھنا. ایسا شخص قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق کرتا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن روتے نہیں، ہنستے ہیں. لغویات میں آگے سا میرا، یعنی ان کے لیے قصے کہانیاں اچھے ہیں، قرآن سنتے نیند آ جاتی ہے، بورنگ لگتا ہے قرآن. شعوری طور پر اس کتاب سے تعلق محسوس نہیں ہوتا. اور اس کے بعد دیکھیں گے تو سورۃ قمر میں اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک موقع، ایک معجزہ ہے آپ کا. جو لوگ آپ کے بارے میں شک کرتے تھے اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں مانا. آج بھی لوگ ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں. آیت 3 میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں مانتے تو نہ مانو، ایک دن وہ معاملہ سامنے آئے گا جس کو تم قیامت کا دن کہتے ہو. پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا. اور پھر آیت 5 سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سمجھنا نہ چاہے تو کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا. آیت 17 سے پتہ چلتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قرآن کو اللہ تعالیٰ آسان کہتے ہیں، ہم مشکل سمجھتے ہیں. یہ بھی اسراف ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے.
وہ آنے نہیں دیتا ادھر، کیونکہ اس سے پھر اصلاح نہ ہو جائے۔ اللہ کے وعدوں پہ نظریں رکھتے جائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ آیت 45 میں نافرمانیوں سے پرہیز کی بات ہے، متقین کی بات۔ پھر سورۃ الرحمن، یہ تو دل سے پڑھنے والی سورت ہے، ذہن پہ زور دینے والی نہیں، اور اس میں بھی آپ کو عدل دکھتا ہے۔ الرحمن، قرآن کا پہلا معلم اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے اپنے رحم کو ماں کے رحم سے جوڑ دیا۔ منظم، عدل والی کائنات، ڈسپلن ہے، میزان، ترازو، یہ سب کچھ اس صورت میں آپ کو دکھتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں آپ کو اسراف سے روکتی ہیں۔ دلوں میں بھی اللہ نے فرقان رکھ دیا، اچھا کام کر کے خوشی ہوتی ہے، برے کام سے دل میں بے چینی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جنتوں کے خوبصورت تذکرے ہیں صورت میں، اور خاص طور پہ آیت 60، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تو بتاؤ کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ بہت قدردان ہے۔ آیت 62 میں جنت کے باغوں کا ذکر ہے، اس صورت میں ہی آپ کو جنت کی جھلک دکھتی ہے۔ پھر آگے صورت واقعہ میں تو ایسے لگتا ہے آنکھوں دیکھی جنت ہے، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صورت واقعہ شروع ہوتی ہے، جس میں 3 قسم کے گروہ ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک ہی طرح سے پیدا کیا، ایک ہی اندر کی پوری سیٹنگ تھی، لیکن سوچ کے فرق نے منزل بدل دی۔ کچھ بائیں ہاتھ والے بن گئے تو کچھ دائیں والے، تو کچھ سابقون الاولون۔ آپ کے لئے کچھ فیلیئرز، کچھ پاسنگز مارکس رکھنے والے، اور کچھ پوزیشن ہولڈر۔ اللہ ہمیں ان میں کر دے، نیکیوں میں بڑھا دے، نیکیوں کے موقع کو قبول کرتے جائیں، اللہ فائدہ دے گا۔ پھر آگے دیکھیں گے آیت 13 میں، اگلے لوگوں سے مراد اللہ کے نبی کے دور کے لوگ تھے، یعنی مقربین پہلے دور میں زیادہ تھے، آخر میں کم ہوں گے۔ ہاں، اصحاب الیمین شروع میں بھی تھے اور آخر تک رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن، طلحہ اور ایسے صحابہ کرام جن کو عشر مبشرہ کا لقب ملا، اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے۔ ان کی زندگیاں بڑی خوبصورت تھی۔ پھر آیت 15 سے آگے جنت کا مقام دکھایا جا رہا ہے مقربین کا۔ آیت 27 سے 40 میں درمیانے درجے کی جنت ہے، یعنی ایسے لگتا ہے اکانومی کلاس اور بزنس کلاس کا فرق ہے۔ 41 سے 56 میں بائیں بازو والوں کا بیان ہے کہ کیسے دنیا میں رہتے ہوئے حق کو جھٹلاتے تھے، تو 3 رویے 3 انجام۔ 57 سے اگلی چند آیتیں ہمارے شعور کو بھی بیدار کرتی ہیں کہ دیکھ لو اللہ کتنا بڑا ہے، مان جاؤ اس کی مرضی کو۔ اور پھر 58 59 انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ آیت 74 سے قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے مناظر سے دلوں کو تڑپایا جاتا ہے کہ پھر اللہ کی تسبیح کرو، اور 75 سے اگلی آیات میں انسان کو اس کے انجام کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری بھاگ دوڑ کدھر ہے۔ اور پھر آخر میں سورۃ حدید، اتنی حسین سورہ ہے کہ میں کہوں گی کہ آپ اس کو ضرور سنیں۔ کئی دفعہ تفسیر کے ساتھ ہوئی، کورسز میں بھی، الگ سے بھی، ان ڈیپتھ میں بھی ہوئی، مسبحات میں ہوئی، دورہ قرآن میں ہی صرف سن لی جائے تو بھی کچھ بات تو سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسراف سے بچائے اور ہم اس کی مرضی کے بنے، اور وہ مال جو اس نے ہمیں دیا ہم اس پر سام بن کر نہ بیٹھے، اس کو اس کے بندوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کے دین کو پروموٹ کرنے میں لگائیں۔ اور پھر آیت 9 میں بتا دیا کہ قرآن کا سفر اندھیروں سے روشنیوں کا سفر ہے، یہ نور کا سفر ہے۔ آج قرآن کے نور سے جڑو گے تو کل پل صراط پہ اندھیرے نہیں، روشنیاں ہوں گی۔ سورۃ حدید میں بار بار فی سبیل اللہ کی بات ہے، خرچ خرچ خرچ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کو ٹھیک طرح استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو خیر دے دیتا ہے۔ زمین میں ایک بیج ڈالتے ہو تو کئی کروڑ بیج واپس آتے ہیں، تو سوچو زمین کا مالک تمہیں کتنا دے گا۔ یعنی جب مخلوق اتنی امانت دار ہے تو خالق تو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، صرف یقین آنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے آخر میں رہبانیت کی بات ہے، جو اسراف کی ایک اور ہی حد ہے بڑی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بہترین طریقے سے اپنے آپ کو اس کتاب کے آئینے میں فٹ کریں۔ جتنا زیادہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق زندہ کریں گے،
اتنی ہماری زندگیاں خوبصورت ہوں گی۔ تو ایک بار پھر کہوں گی کہ آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کو لفظ بلفظ سمجھنا ہے۔ ہم جو مرضی سیکھ لیں، سن لیں، باتیں کر لیں، لیکن جو انسان میں روحانیت قرآن کو پڑھ کے ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پہ آیت 20 میں اعلموا انما الحیات الدنیا میں زندگی کے 4 سٹیجز بتا دیے اور کہا کہ تم نیکیوں میں بڑھو۔ اللہ مجھے آپ کو بڑھائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔